السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعہ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثناء، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام۔ حمد و ثناء کے بعد آج ہم لوگ جس عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں سننے والے ہیں وہ ہے زبان کی حفاظت اور اس کی اہمیت اور اس کا طریقہ۔ دیکھیے، زبان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت ساری نعمتیں جو انسان کو دیا ہے، ان نعمتوں میں سے زبان بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور ہم لوگوں کو نعمت کا اصل ویلیو اور نعمت کی اصل قدر و قیمت اس وقت معلوم ہوتی ہے کسی بھی نعمت کی جب وہ نعمت ہم سے چھن جاتی ہے۔ جب نعمت چھن جاتی ہے تو تب جا کے اس کی اصل اہمیت کیا ہے، اصل اس کی ویلیو کیا ہے، یہ تمام چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ لیکن جب تک نعمت ہمارے پاس ہوتی ہے اس کی ہم لوگ قدر نہیں کرتے، اس کی اہمیت کیا ہے ہم لوگوں کو نہیں معلوم ہوتی۔ چاہے وہ ہمارے لیے صحت کا ہونا ہو یا جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں ان تمام اعضاء کا، آنکھ اور کان اور اسی طرح پیر، ہاتھ، جو بھی ہیں ہر نعمت، اور اسی طرح اولاد اور مال دولت، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی ان گنت نعمتیں ہیں جو ہم استعمال کر رہے ہیں، تو ان نعمتوں کا جب تک ہمارے پاس وہ نعمت رہتی ہے بالکل اس کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ لیکن نعمت جب چھن جاتی ہے تو تب جا کے پتہ چلتا ہے اللہ اتنے دن اتنی اچھی نعمت تھی ہمارے پاس، اب وہ خراب ہو گئی یا چلے گئی یا ختم ہو گئی تو اس وقت ہم لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ تو یہ زبان بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ بلد آیت نمبر 9 میں وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، اور زبان اور ہونٹ ہم نے نہیں بنائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہونٹ بنائے اور یہ زبان بنائے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر اس آیت میں گنوا رہا ہے کہ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اور یہ نعمتیں یعنی زبان کے تعلق سے اگر ہم لوگ آج غور کریں گے تو زبان جس کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا ان لوگوں کی اس کی بڑی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ جیسا کہ بہت سارے گونگے لوگوں کو ہم لوگ دیکھتے ہیں جو بات نہیں کر سکتے، تو ان لوگوں کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح کچھ لوگ حقلاتے ہیں، لقنت والے ہیں، بات ہے، زبان ہے، بات کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود حقلانے کی ایک تھوڑی سی اللہ تعالیٰ نے اس زبان میں جو کمزوری رکھ دیا ہے، لقنت کی وجہ سے وہ لوگ جب بات کرتے ہیں تو سامنے والے کو سمجھ میں نہیں آتا، تو ان کو کتنی دقت ہوتی ہے بات کرنے میں۔ پھر اسی طرح ہم لوگ بھی جب کبھی بیمار ہوتے ہیں، جب کبھی بخار اگر ہم لوگوں کو زیادہ آ جاتی ہے تو اس وقت ہماری زبان پھیکی پڑ جاتی ہے، تو ہم لوگوں کو کہتے ہیں نا کہ نہیں جی کچھ بھی نہیں کھائے جا رہا، کچھ بھی پیے نہیں جا رہا، تو وہ تھوڑے دن، ایک 4-5 دن زبان اگر متاثر ہوتی ہے بخار کی وجہ سے تو ہم لوگوں کو کتنی پریشانی ہوتی ہے کہ نہ کھانا کھا سکتے ہیں، نہ پانی پی سکتے ہیں، کچھ بھی کھاتے پیتے ہیں تو اس میں کوئی مزہ ہی نہیں نظر آ رہا، کوئی ٹیسٹ نہیں نظر آ رہا۔ تو اس زبان کا ہم لوگ اتنے سالوں سے جو صحیح استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جب تک اس زبان کو صحیح رکھا تو پھر ہم کیا کیا چیزیں کھا رہے ہیں، کتنے مزے کی چیزیں کھا رہے ہیں، کتنی مزے کی چیزیں پی رہے ہیں، اسی زبان سے بات کر رہے ہیں، وہی زبان چبانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ زبان کے بارے میں اگر سوچیں گے نا تو یہ بہت بڑی نعمت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرشمہ بھی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی
بہت بڑی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ زبان دیکھنے میں کیسی چیز ہے، لیکن اس سے جو جو کام ہوتے ہیں ہم ان تمام چیزوں پہ غور کریں گے تو حیرت سے رہ جائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرشمہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد زبان جو ایک بہت بڑا کام کرتی ہے، زبان کے کاموں میں سے یعنی زبان کو استعمال کر کے ہم جو جو فائدہ اٹھاتے ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا فائدہ ہم یہ اٹھاتے ہیں کہ میرے دل اور دماغ میں جو باتیں ہیں، میرے دل اور دماغ میں جو خیالات ہیں، ان خیالات کو میرے سامنے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میرے سامنے جو لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں، میں یعنی آپ کے دل میں اگر میرے خیالات کو کوئی چیز پہنچانا چاہتا ہوں تو پھر وہ پہنچانے کے لیے سب سے بڑا رول ادا کرنے والی چیز زبان ہے۔ دیکھیے، میرے دل و دماغ میں جو بات ہے میں اسے آپ کے دل و دماغ میں ٹرانسفر کرنا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے زبان کا استعمال ہوتا ہے۔ گلے سے ایک آواز نکلتی ہے، اس آواز کا کوئی معنی نہیں تھا، پھر اس آواز کو زبان، ہونٹ اور دانتوں کا استعمال کر کے اس کو ایک معنی پہنا کے میں جب وہ آواز نکالتا ہوں تو وہ آواز آپ کے کانوں سے ٹکراتی ہے، پھر وہ آپ کے کانوں کے ذریعے سے آپ کے دل و دماغ تک پہنچتی ہے۔ ہم اس دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، ایک انسان دوسرے انسان تک اپنی بات نہیں بلکہ اپنا خیال اگر پہنچانا چاہتا ہے، اپنی خواہش کوئی چیز بتانا چاہتا ہے تو اس کے لیے استعمال ہونے والی چیز یہی زبان ہے۔ تو اب میرے ذہن کے خیال یعنی آپ کے ذہن کے خیال بھی آپ دوسروں کے ذہن میں ڈالنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے بڑا کام کرنے والی چیز زبان ہے۔ سب سے زیادہ ہم لوگ استعمال کرنے والی چیز وہ زبان ہے۔ اگر زبان نہیں ہے تو پھر جیسا کہ ہم جانوروں کو دیکھتے ہیں، جانور کو بھی زبان ہے، لیکن جانور کو وہ زبان اللہ تعالیٰ نہیں عطا کیا جیسے انسان کی زبان ہے۔ تو ایک جانور جب اس کو بھی کوئی تکلیف ہوتی ہوں گی، اس کے پیر میں بھی کوئی کانٹا چبھ جاتا ہے، اس کے بھی پیٹ میں درد ہوتا ہوں گا، اس کے بھی پیر میں درد ہوتا ہوں گا، لیکن وہ بتا نہیں سکتا بیچارہ۔ جانوروں کے بارے میں اگر سوچتے ہیں تو کوئی بیل اگر کھیت میں کام کرتا ہے تو بیچارہ صبح سے لے کے شام تک اتنی وزنی چیزیں وہ اپنے گردن پہ رکھ کر، اپنی پیٹھ پہ رکھ کر وہ چلتا ہے اور پورا دن کھیت میں کام کرتا ہے بیچارہ۔ اس کو جب کھانا دیا جاتا تبھی کھاتا، جب اس کے سامنے پانی رکھا جاتا تو وہ تبھی پانی پیتا، لیکن اس کو پیاس لگتی ہے تو وہ نہ بتا سکتا ہے، اس کو بھوک لگتی ہے تو نہ بتا سکتا ہے، اس کو اگر زیادہ وزن ہوا، اس کے پیٹھ پر زیادہ وزن لاد دیے تو وہ نہیں بتا سکتا، اس کی تکلیف کسی کو بول نہیں سکتا۔ کئی بکریوں کو ہم دیکھتے ہیں گھر میں، چھوٹے چھوٹے جانور، بکریوں کو، مرغیوں کو، جب ان کے پیر پہ اگر چوٹ لگ جاتی ہے، مار لگ جاتا ہے تو وہ لنگڑاتے ہیں، ایک پیر اٹھا کے چلتے ہیں، لیکن وہ بتا نہیں سکتے کہ ان کو کیا تکلیف ہے۔ لیکن ہم اپنی تکلیف کو بھی بتا سکتے ہیں، ہم اپنی خوشی کو بھی بتا سکتے ہیں، ہم اپنے غم کو بھی بتا سکتے ہیں، ہم اپنے غصے کو بھی بتا سکتے ہیں، اپنی پیار کا، اپنی محبت کا بھی اظہار کر سکتے ہیں، اپنی سوچ دوسروں کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ کتنی ایسی چیزیں ہیں جو ہم دوسروں کو آسانی کے ساتھ بتاتے ہیں، اس کے لیے استعمال ہونے والی چیز زبان ہے۔ یہ زبان بہت 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 بڑی نعمت ہے۔ پھر صرف ایک زبان میں نہیں بلکہ اس زبان سے کئی الگ الگ زبانیں، کئی الگ الگ لینگویجز، کوئی اردو میں بات کر رہا، کوئی انگریزی میں بات کر رہا، کوئی تیلگو میں بات کر رہا، الگ الگ لہجے میں ہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں۔ تو یہ زبان جو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، یہ کسی بنانے والے کے بغیر خود بخود تو نہیں بن سکتی، یاد رکھو۔ پھر اسی زبان کو کئی لوگ غلط استعمال کرتے ہوئے، جیسا کہ خاص طور سے وہ تمباکو کھانے والے، پوڑیاں کھانے والے، جو اس زبان سے غلط چیزیں کھا کے چبا کے کینسر کے مریض بن جاتے ہیں، تو پھر بعد میں ان کو وہ زبان نکال دینا پڑتا، زبان کاٹنا پڑتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ گناہ کے کاموں میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیے سو ایک اچھی نعمت کو غلط چیزوں کے لیے استعمال کر کے اس کو اپنے جسم سے الگ کروا دینا، یہ بہت بڑا گناہ ہو جائے گا، یاد رکھو۔ پھر اسی طرح بھلائی اور برائی میں بھی اس زبان کا بہت بڑا دخل ہے۔
جو اس کو آزاد اور بے لگام چھوڑ دیتا ہے تو اسے یہ زبان ہلاکت اور بربادی کے گڑھے میں لے جاتی ہے، اور اس زبان کو جو انسان شریعت کا لگام دے دیتا ہے جہنم کے عذاب سے محفوظ کراتی ہے، اسے سیدھے راستے پہ چلاتی ہے۔ یاد رکھو، انسانی جسم میں سب سے بے قابو اعضا اگر کوئی ہے تو وہ زبان ہے، کیونکہ اس کے استعمال میں کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی، یعنی بے قابو بغیر کنٹرول کے استعمال ہونے والی چیزوں میں، ہمارے جسم میں جتنی بھی چیزیں ہیں اس میں بغیر کنٹرول کے بے قابو جیسے چاہے ویسے آسانی کے ساتھ ہم استعمال کرنے والے اعضاء میں سے ایک زبان ہے، کیونکہ زبان کے استعمال کرنے میں ہمیں کوئی تکلیف ہی نہیں ہوتی۔ دوسرے اعضاء کو استعمال کرنے میں شاید تکلیف ہو سکتی ہے، کسی برائی کی طرف چل کے جانا ہے تو پیروں میں تکلیف ہو سکتی ہے، برائی کی طرف اگر کوئی بری چیز کو پکڑنے میں ہاتھوں کو تکلیف ہو سکتی ہے، لیکن زبان کا استعمال کرنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے جسے شیطان انسان کے خلاف استعمال کرتا ہے بڑی آسانی کے ساتھ۔ تو چلیے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے پہلے زبان کی اہمیت کیا ہے ایک ایک کر کے کچھ حدیثوں کی روشنی میں آپ لوگوں کے سامنے باتیں رکھوں گا۔ سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں گے ایک آیت جو کہ سورہ قاف آیت نمبر 17 اور 18، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ جس وقت دو لینے والے جا لیتے ہیں، ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف بیٹھا ہوا ہے، انسان منہ سے کوئی لفظ نکال نہیں پاتا مگر کہ اس کے پاس نگہبان تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا بول رہا؟ لکھنے والے، لے جانے والے، یہ جو فرشتے ہیں، فرشتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فرشتے ہیں اور یہ لکھ رہے ہیں، یہ نوٹ کر رہے ہیں، جو بھی تم منہ سے نکالتے ہو، ایک لفظ بھی جو تمہاری زبان سے نکلتا ہے فوراً وہ لکھ لیا جاتا۔ تو زبان کی اہمیت اچھی طرح یاد رکھ لینا کہ زبان سے ہم جو بھی بولتے ہیں وہ لکھا جا رہا ہے اور فرشتے لکھ رہے ہیں۔ دوسری حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر اسلام کس کا ہے، سب سے بہتر اسلام کس کا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ رہے، یہ سب سے بہتر اسلام ہے۔ زبان کی اہمیت کیا ہے؟ سب سے بہتر اسلام بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہتر اسلام اسی کا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت، جس کے ہاتھ سے اور جس کے زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں، یعنی اس کے ہاتھوں سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو اور اس کی زبان سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو، گالیاں دے کر، تانے دے کر، ہنسی مذاق کسی کا اڑا کر، کسی کو بے عزتی کر کے، ہمیشہ گالی گلوچ کرتے ہوئے، لڑائیاں جھگڑے کرتے ہوئے لوگ دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بہتر اسلام اسی کا ہے جس کی زبان سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو، یہ سب سے بہتر اسلام ہے۔ پھر اس کے علاوہ تیسری حدیث اگر ہم دیکھیں گے، حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم پر تمہارا مال اور تمہارا خون اور تمہاری عزتیں اسی طرح حرام کیا ہے جیسے اس دن کی، اس شہر کی، اس مہینے کی حرمت ہے۔ صحیح بخاری کی روایت۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر تین چیزوں کا ذکر کرے، مال، خون اور عزت۔ کسی کی بے عزتی کرنا نہیں، عزت کی ایک اہمیت ہے۔ عزت بے عزتی کسی زبان سے کرتے ہیں، کسی کا مذاق اڑا کے بے عزتی کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی مسلمان کی عزت کرنا بھی کیسے ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دن، اس شہر، اس مہینے، مطلب حجۃ الوداع، حج کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے حج کا دن کون سا؟ وہ عرفہ کا دن تھا۔ مہینہ کون سا تھا؟ حج، یہی ذوالحجہ کا مہینہ ابھی جو چل رہا ہے، یہی مہینہ ذوالحجہ کا، ابھی کچھ دنوں کے بعد عرفات میں جو حاجی حاضر ہوتے ہیں وہ عرفہ کا دن تھا۔ اور وہ شہر کون سا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں وہ مہینہ اور وہ شہر مکہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسا تم مکے کا احترام کرتے، خانہ کعبہ کا احترام کرتے، ذوالحجہ کے مہینے کا احترام کرتے، عرفات کے دن کا احترام کرتے، اسی طرح ایک مسلمان کی عزت کا بھی تم احترام کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسلمان کی عزت کو اللہ کے گھر خانہ کعبہ کی عزت کے برابر بتا دیے۔
اللہ اکبر، مکے کے برابر بتا دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے اس کا احترام کرتے ویسے تم بھی ایک مسلمان کی عزت کا احترام کرو. آج ہمارے معاشرے میں یہ احترام نظر ہی نہیں آتا. بڑی آسانی کے ساتھ ہم ایک دوسرے کی بے عزتی کر دیتے ہیں، اور بے عزتی کرنے میں ہم لوگ خوشی محسوس کرتے ہیں، ایک دوسرے کی بے عزتی کرنے میں لذت آتی ہے. حالانکہ معلوم بھی ہے کہ کوئی بولنے والا کسی کی بے عزتی کرتے ہوئے کچھ غلط بول رہا، تبھی ہم مزے سے سنتے کہ ارے اچھا ہوا، اچھا کر رہا. مذاق میں بھی بے عزتی کر دے، لوگوں کے سامنے لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں. یہ کتنا بڑا گناہ ہوگا، کل قیامت کے دن کیا جواب دیں گے. اللہ کے رسول تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خانہ کعبہ اور مکہ شہر جیسا عزت والا ہے، ویسا ہی ایک مسلمان کی عزت ہے. پھر اسی طرح ایک چوتھی حدیث اگر ہم دیکھیں گے زبان کی اہمیت پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنی زبان پکڑی اور کہا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اے معاذ اسے قابو میں رکھ. زبان پکڑے اور بولے اے معاذ اسے قابو میں رکھ. معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول، کیا ہم جو کچھ بولتے ہیں اس پر بھی پکڑے جائیں گے؟ آپ تو بول رہے زبان پکڑ کے اسے کنٹرول میں رکھو، اسے قابو میں رکھو، تو کیا اس زبان کی وجہ سے بھی کیا ہم پکڑے جائیں گے کل قیامت کے دن؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے معاذ، لوگ اپنی زبانوں کی وجہ سے اوندھے منہ جہنم میں ڈالے جائیں گے. ترمذی کی روایت ہے. تم تو بول رہے پکڑے جائیں گے، پکڑے جانا نہیں، بلکہ ان زبان کی وجہ سے، ان زبانوں کی وجہ سے کل قیامت کے دن اوندھے منہ گریں گے، جہنم میں جائیں گے. ہم سمجھتے ہیں زبان جیسے چاہے استعمال کرو، ہماری زبان ہے، ہماری مرضی ہے، جس کے لیے چاہے جیسے چاہے استعمال کرو. کیا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے دنیا میں؟ تو ہم اپنی مرضی سے، ہمارے بھی منہ میں زبان ہے جی، ہم اپنی مرضی سے استعمال کریں گے. ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، زبان کے غلط استعمال کو گناہ ہی نہیں سمجھتے ہم لوگ. ہم تو گناہ، کوئی بڑے گناہوں کو ہی شراب پینا، سود کھانا، زنا کرنا، یہی بڑے گناہ سمجھتے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر کیا بول رہے؟ زبانوں کی وجہ سے بھی جہنم میں جائیں گے، زبان کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. صرف بڑے گناہ کرے تو جہنم میں جاتے، چھوٹے گناہ یہ تو نارمل چیزیں ہیں، زبان کا جیسا چاہے ویسا استعمال کر لیں گے، نہیں چلے گا. زبانوں کی وجہ سے بھی بہت سارے لوگ جہنم میں جائیں گے بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. چلیے اس کے بعد اگر ہم لوگ دیکھیں گے ایک اور حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انسان جب صبح کرتا ہے، اس کے سارے اعضاء زبان کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو ہمارے سلسلے میں اللہ سے ڈر، کیونکہ ہم تیرے ساتھ ہیں. اگر تو سیدھی رہی تو ہم سب سیدھے رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم سب ٹیڑھے ہو جائیں گے. اللہ اکبر، کتنی بہترین حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں کہتے ہیں، ترمذی کی یہ روایت ہے، سارے اعضاء جسم کے زبان سے کہتے ہیں، ہر دن کہتے ہیں، دیکھ تو ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈر، کیونکہ ہم تیرے ساتھ ہیں. تو سیدھی رہی تو ہم سب سیدھے رہیں گے، اگر تو بگڑ گئی، تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے. مطلب کیا ہے؟ زبان ایک ایسی چیز ہے، زبان کی وجہ سے دوسرے جسم کے حصے گناہ میں پڑ جاتے ہیں، زبان کی وجہ سے. اس کی مثال ایسے ہیں، جیسے ہم اگر کسی گاڑی میں جا رہے ہیں، چاہے وہ ٹرین میں جا رہے ہو یا پلین میں جا رہے ہو یا بس میں جا رہے ہو یا آٹو میں جا رہے ہو، ڈرائیور کی جو حیثیت ہے پوری گاڑی کے لیے، اگر ڈرائیور سیدھا رہا تو اس گاڑی میں رہے سو پورے لوگ بھی سیدھے رہیں گے، صحیح سلامت رہیں گے. اگر ڈرائیور غلطی کر دیا تو پورے لوگ برباد ہو جائیں گے. ایک پائلٹ جہاز چلانے والا اگر کوئی غلطی کر دیتا ہے تو 250-300 لوگ مر جاتے ہیں. ایک بس کا ڈرائیور اگر غلطی کر دیتا ہے تو 40-50 لوگ مر جاتے ہیں. اسی طرح ایک اگر ٹرین کا ڈرائیور، ٹرین چلانے والا اگر غلطی کر دیتا ہے تو ہزاروں کے لوگ اس کی وجہ سے مر جاتے ہیں. تو یاد رکھو، یہی حیثیت پورے جسم میں زبان کی ہے. زبان کی غلطی کی وجہ سے کئی لوگ غلطیاں کر بیٹھتے ہیں، اور جیسا کہ اس کو اگر ہم لوگ سمجھنا چاہے تو کوئی آدمی
اگر اپنے ہی گھر میں یا اپنے ہی دوستوں میں یا اپنے ہی رشتہ داروں میں کوئی آدمی یا کوئی عورت اپنے ہی گھر میں یا اپنے ہی دوستوں میں اپنے ہی رشتہ داروں میں ایک جملہ مذاق کے طور پر، تانے کے طور پر یا گالی کے طور پر اگر ایک مرتبہ ایک جملہ استعمال کر دیتے ہیں، اس کی وجہ سے اس کے پورے رشتہ دار ناراض، اس کی وجہ سے پورے گھر میں جھگڑا، اس کی وجہ سے پورے اچھے دوست اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ ایک زبان، صرف ایک جملہ نکلا کسی کے تعلق سے، ایک گالی، یا کبھی کبھی تو مذاق میں بھی بول دیتے، ارے مذاق میں کسی کو گالی دے دیے، مذاق میں کسی کی بے عزتی کر دیے، تو وہ ایک جملہ اس کے دل پہ لگ جاتا ہے تو ختم، اس چیز کو لے کے کتنا بڑا ہنگامہ ہوتا ہے۔ ایک جملہ جب شادیوں میں غلط استعمال ہوتا ہے تو پوری شادی، دو طرف کے لوگ، پورا خاندان، دو خاندان، لڑکے والے لڑکیاں والے مار لیتے، ٹھوک لیتے، شادی کینسل ہو جاتی، جیلوں میں چلے جاتے، پولیس اسٹیشنوں میں چلے جاتے، ایک جملہ ہوتا صرف وہاں پر۔ میاں بیوی کا ایک رشتہ 30-40 سال کا رشتہ، ایک جملہ غلط ادا ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے پھر مارا پیٹی، لڑائیاں، جھگڑے، یہ تمام چیزیں۔ اس لیے زبان بڑی اہم چیز ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ پورے جسم کے اعضاء زبان سے بولتے، دیکھ اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر۔ تو اگر غلط استعمال ہوئی تو پھر وہاں پر ہاتھ بھی چلتے، پیر بھی چلتے، دل دماغ سب استعمال ہو جاتا، مارم پیٹی سب کچھ ہو جاتا، سب متاثر ہوتے، دل دماغ، بے چینی، بے سکونی، سوچ، ٹینشن، پریشانی، یہ تمام چیزیں کیسے شروع؟ ایک زبان کا ایک لفظ جو غلط نکلا تھا، پھر اس کی وجہ سے پورے پریشانیاں، پورے لڑائیاں، جھگڑے ہوتے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ چلیے اس کے بعد 6ویں حدیث دیکھیں گے اگر ہم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جب سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، مجھے ایسی بات بتائیے جس کو میں مضبوطی سے تھام لوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا، کہہ میرا رب اللہ ہے، پھر اس پر جم جا۔ پھر اس کے بعد صحابی نے سوال کیا، سب سے زیادہ خطرے والی چیز کیا ہے وہ بھی مجھے بتائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑی اور کہا کہ یہ، دیکھو صحابی کیا سوال کر رہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی بات بتاؤ جس پر میں عمل کروں، مضبوطی سے جم جاؤں، جس کی وجہ سے میں جنت میں چلے جاؤں، میں اس چیز کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھوں، زندگی بھر عمل کروں، ایسی کوئی چیز ہے تو بتاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، کہہ اللہ میرا رب اللہ، یعنی زبان سے بول کے میرا رب اللہ، پھر اس پر جم جا۔ جب تو میرا رب اللہ بول دیا تو پھر اسی بات پہ جم جا، اسی ایک اللہ کی عبادت کر لے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لے۔ اور دوسری بات، خطرے والی چیز کیا ہے؟ جب وہ سوال ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان پکڑ کے، یہ خطرے والی چیز ہے، یہ بڑی خطرناک چیز ہے، اس کو کنٹرول میں رکھ، بول کے بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی وجہ سے بہت زیادہ خطرہ ہو سکتا، بہت زیادہ فتنہ ہو سکتا، بول کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے۔ لیکن آج اس کا خطرہ ہم لوگوں کو نظر نہیں آتا، اور اس کا ٹینشن، اس کی وجہ سے ہونے والی پریشانیاں ہم لوگوں کو نظر نہیں آتی، حالانکہ دیکھتے ہم نظر تو آتی ہیں، اس کے باوجود اس کو صحیح استعمال کریں گے بولے سو فکر اصل میں ہم لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ چلیے اس کے بعد اگر ایک 7ویں حدیث ہم دیکھیں گے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ایک مرتبہ کہا تھا کہ وہ ایسی ہے، مطلب اشارے میں کہا اور زبان سے بھی بولا کہ وہ چھوٹے خد کی ہے، جیسا کہ ہم عام زبان میں بولتے کہ وہ گڈی ہے۔ ہم لوگ عام بولتے ہیں ہمیشہ کسی کو، اگر چھوٹے خد والے کو اس طرح بولتے، لمبے خد والوں کو کچھ اور القاب دے دیتے ہم لوگ، ہے نا، موٹے رہے سو لوگوں کا الگ مذاق اڑاتے، دبلے پتلے ہے سو لوگوں کا الگ مذاق اڑاتے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بھی بیوی تھی، تو اپنی سوتن کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ ایسی ہے، چھوٹے قد کی ہیں، ایک تانے کی شکل میں جب بولی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہیں رہے، فوراً بولے اے عائشہ تیری یہ بات اگر تیرا یہ جملہ نکال کے کسی سمندر میں ڈال دیں تو یہ تیرا جملہ پورے سمندر کے پانی کو کڑوا کر دے، پورا سمندر کا پانی زہر بن جائے، اتنا خطرناک جملہ تو نے کہہ دیا۔ اللہ اکبر، کیا بولی؟ حالانکہ دیکھا جائے تو شاید ہو سکتا ہے وہ چھوٹے خط کی تھی، لیکن اسی چھوٹے خط کی عورت کو ایک تانے کی شکل میں یا ایک مذاق کی شکل میں اگر اس طرح بول دینا کہ وہ ایسی ہے،
ایسے تو ہم کتنے لوگوں کے بارے میں کتنی باتیں بول دیتے ہیں، بلکہ ہم تو نہیں ہے سو چیزاں بھی اٹھا کے بول دیتے، انہوں ایسے تھے، انہوں ویسا کرے، انہوں ایسا کرے۔ ایک دوسرے کے بارے میں جب جھگڑا ہوتا ہے، ناراضگی ہوتی ہے، تو کئی چیزیں نہیں ہے سو بھی ہم لوگ بول دیتے، تو ہمارے جملے کتنے خطرناک ہوں گے۔ جب ایک جملہ صرف وہ چھوٹے قد کی ہے، وہ اتنا خطرناک جملہ بن جاتا ہے، تو پھر ہم لوگوں کے بارے میں جتنی بھی بہت ساری غلط باتیں بول دیتے ہیں، تو کل قیامت کے دن پھر اللہ تعالیٰ کیسے پکڑتا ہوں گا، ان جملوں کو لے کر سوچنا چاہیے ہم لوگوں کو۔ چلیے اس کے بعد 8ویں ایک حدیث دیکھیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بسا اوقات بندہ اللہ کی رضامندی کی بات کرتا ہے اور اس کی پرواہ نہیں کرتا، اس کے سبب اللہ اس کے درجات بلند کرتا ہے، اور بعض اوقات بندہ اللہ کو ناراض کرنے والی بات بولتا ہے، اس کی پرواہ نہیں کرتا، لیکن اس کے سبب وہ جہنم میں جا گرتا ہے، اس کے سبب وہ جہنم میں جا گرتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کبھی کبھی انسان ایک لفظ اپنی زبان سے نکال دیتا ہے، اس کے بارے میں پرواہ بھی نہیں کرتا، یعنی وہ کوئی بڑا لفظ ہے، اسے کوئی بڑا ثواب ملتا ہے ایسا سوچتا بھی نہیں، بس ایک بات بول دیتا، ایک اچھی بات بول دیتا، اللہ تعالیٰ اس ایک جملے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرا دیتا۔ جیسا کہ اگر چلتے چلتے کبھی کسی فنکشن میں، کبھی کہیں پر کسی کو اگر چلو جی نماز کے لیے چلو بول کے بول دیے، چلو جی نماز پڑھو بول کے بول دیے، چلو جی اجتماعات میں جائیں گے بول کے آپ بول دیے، اب آپ کا ایک جملہ آپ خالی بول دیے، چھوڑ دیے، چلو جی ہم جا رہے اجتماعات میں، ہر سنڈے فلان جگہ اجتماعات ہوتا، ہر جمعرات کو فلان جگہ اجتماعات ہوتا، ایک جملہ بول دیے، چھوڑ دیے، آپ کو یاد بھی نہیں ہے، دیکھنے میں بظاہر بہت چھوٹا جملہ ہے، لیکن اس ایک جملے کی وجہ سے اگر کوئی عورت، اگر کوئی خاتون، یا اگر مردوں میں ہے تو کوئی مرد اگر آپ کی اس بات کو سن کر چلو بھائی انہوں بول دیے جائیں گے بول کے، چلو جا کے آ جائیں گے بول کے، اگر ایک مرتبہ اجتماع میں آ گئے اور پھر اس کے بعد ان کا وہاں پر دل لگ گیا، ان کو ہدایت مل گئی، ان کو قرآن کی آیت سمجھ میں آ گئی، حدیث سمجھ میں آ گئی، اب وہاں سے وہ کنٹینیو اجتماعات میں آنا شروع کرے، اب آتے آتے دین کا علم سیکھتے سیکھتے ان کے اندر جو برائیاں تھیں وہ برائیاں چھوڑنا شروع کرے، وہ بے نمازی تھے تو نمازی بن گئے، اس طرح وہ نیکیاں کرنا شروع کر دیے۔ ایک جملہ، ہم سوچے بھی نہیں کہ وہ انسان سدھرے گا، سمجھے گا، اس کا ثواب کچھ ہم کو ملے گا، لیکن وہ ایک جملے کی وجہ سے ایک انسان کی پوری زندگی بدل گئی، وہ سیدھے راستے پہ آ گیا، پھر اس کے بعد وہ اپنے گھر والوں کو بھی سدھار رہا، اپنے بچوں کو بھی سدھار رہا، اس کو سکھا رہا، اس کو سکھا رہا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے تمام نیکیاں جو ایک جملہ بول دیا تھا اس کو بھی عطا کرے گا، اور اس کے برابر نیکیاں اس کو بھی ملیں گی۔ تو دیکھو، یعنی سوچتا نہیں انسان، لیکن اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرتا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بسا اوقات کبھی کبھی تو بندہ ایک جملہ ایسا بول دیتا ہے جس کے بارے میں پرواہ نہیں کرتا، لیکن اسی ایک جملے کی وجہ سے وہ جہنم میں بھی جا گرتا۔ کیسے؟ جیسا کہ بہت سارے لوگ مذاق میں کسی داڑھی والے کو دیکھ کر اس کی داڑھی کا مذاق اڑا دیتے ہیں، عورتیں کسی شادی میں اگر کوئی برقع پہن کے آئی تو اس کا برقعے کا مذاق اڑا دیتے ہیں، ہے نا؟ کئی لوگ دیندار لوگوں کا مذاق اڑا دیتے ہیں۔ یہ اتنا خطرناک گناہ ہوگا، اتنا خطرناک گناہ ہوگا، اس گناہ کی وجہ سے وہ لوگ جہنم میں جا کے گر جاتے ہیں۔ داڑھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اگر کوئی داڑھی کا مذاق اڑاتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ ارے کیا ابھی سے مولوی بن گیا، ابھی سے ملا بن گیا، ابھی سے حلال حرام کی باتیں کرنا شروع کر دیا، اس طرح اگر مذاق بنا دیا، ارے یہ کیا شکل بنا کے آ گیا، ابھی سے جنگل، تیرے چہرے پہ جنگل نظر آ رہا ہے، ایسے بہت سارے لوگ داڑھیوں کا مذاق اڑاتے، بہت سارے لوگ برقعے کا مذاق اڑا کے آتے، ابھی سے بوڑھی ہو گئی کیا، ابھی سے دین حلال حرام کی باتیں کر رہی کیا، یہاں پر لوگ سب کیسے ہیں، تو اکیلی برقعہ پہن کے آئی، ہماری بے عزتی کرتی کیا، یہ تو پرانے زمانے کے لوگوں کا طریقہ ہے، یہ سب چیزیں یہاں نہیں چلیں گی، یہ برقعہ پردہ وغیرہ یہ سب ایک دم گھٹیا لوگوں کے اعمال ہے، یہ تمام چیزیں یہاں نہیں چلیں گی۔ اس طرح لوگ برقعے کا بھی مذاق اڑا دیتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ خطرناک مذاق آج ہم لوگ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا میں، کئی مسلمان کنٹریز میں بھی کچھ آزاد خیال قسم کے خواتین لوگوں کے سامنے اپنا برقعہ اتار کے کوئی بیچ راستے پہ، بیچ سڑک پہ برقعے کو جلا رہی ہے، کوئی اپنے کپڑے اتار رہی ہے، کوئی حجاب کا ڈرامہ کھیل رہے ہیں، اس ڈرامہ میں حجاب کا مذاق اڑا رہے ہیں، ایسے بہت سارے لوگ ہیں۔ تو ان کا کیا حشر ہوگا؟ دینی باتوں کا بھی کئی لوگ مذاق اڑاتے، بلکہ کبھی جا کے کوئی کسی آدمی کو کسی برے کام کے بارے میں، مثلا
کوئی سود نہیں لینا بول کے اگر کہیں پر بول دیا تو لوگ مذاق اڑا دیتے. اچھا سود نہیں لینا تو پھر تم دو 1 لاکھ روپے, مجھے 10 لاکھ کی ضرورت ہے تم دو جی, سود نہیں لینا بولے نا تم دو. یہ سب باتیں ہمارے سامنے مت سناؤ. بغیر سود کے کیسے چلتا؟ یہ سب مولانا لوگوں کی باتیں ہیں, سود کے بغیر نہیں چلتا ہم کو. یعنی اگر کوئی دین کی بات بتا رہا تو اس کے بارے میں مذاق اڑا دینا. اگر کوئی کسی جگہ پر رسم و رواجوں کے بارے میں, پردے کے بارے میں, کسی کے بارے میں اگر سمجھانے کے لیے چلے گیا تو پھر وہاں پر حدیثوں کا بھی کچھ لوگ مذاق اڑا دیتے. ارے ایسی حدیث بولے, ایسا بولے, ہم تو آج تک نہیں سنے, تم ہی چاہ کے نئے نئے چیز ہم بتا رہے ہم لوگوں کو, رکھو وہ سب آپ کے گھر میں رکھو, یہ سب ہمارے سامنے مت بتاؤ. ایسی باتیں بھی بولتے. تو حدیث کا مذاق اڑانا, قرآن کی آیتوں کا مذاق اڑانا, پردے کا داڑھی کا مذاق اڑانا, اس کا خطرناک, بلکہ کئی لوگ تو صحابہ کا بھی مذاق اڑاتے ہیں. یہ خطرناک انجام ہوگا ان لوگوں کا جو جہنم میں چلے جاتے ہیں. کچھ لوگ مذاق میں بھی بول دیتے ایسی باتیں, لیکن وہ مذاق انہیں جہنم میں لے جاتا. اگر اس کی دلیل بھی ہم قرآن سے دیکھنا چاہیں تو سورہ توبہ آیت نمبر 65 66 اگر ہم نکال کر دیکھیں گے, اللہ تعالیٰ وہاں پر کیا کہتا ہے؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِن نَّعْفُ عَن طَائِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ. اگر آپ ان سے پوچھیں تو صاف کہہ دیں گے کہ ہم تو یوں ہی آپس میں ہنسی بول رہے تھے. کہہ دیجئے اللہ, اس کی آیتیں اور اس کا رسول ہی تمہاری ہنسی مذاق کے لیے رہ گئے ہیں. تم بہانے نہ بناؤ, یقیناً تم اپنے ایمان کے بعد بے ایمان ہو گئے. کیا بول رہا جی اللہ؟ یہاں پر اصل میں ایک واقعہ ہے. کچھ منافق تھے, غزوہ تبوک کے موقع پر کچھ صحابہ کا مذاق اڑا رہے تھے. صحابہ کے بارے میں بول رہے تھے یہ تو پیٹ پالو ہے, یہ تو ایسے ہے, یہ تو ویسے ہیں. بلکہ کئی صحابہ کے بارے میں کئی طرح سے, یہ تو دکھاوا کر رہے, یہ ریاکاری کر رہے, انہوں ایسے ہے, انہوں ویسے ہے, اللہ تعالیٰ کو ان کا مال ملا کیا, اتنا تھوڑا مال اللہ تعالیٰ کو ضرورت پڑا کیا. ایسے بہت سارے صحابہ کے بارے میں مذاق اڑائے. تو کچھ صحابہ کے بارے میں منافقین نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ پیٹ پالو ہے. فوراً جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی کہ دیکھو یہ منافقین ہیں جو صحابہ کا مذاق اڑا رہے, تو فوراً اللہ تعالیٰ یہ آیتیں اتارا. آیتیں اتارنے کے بعد ان آیتوں میں کیا بول رہا کہ تم اس طرح کیوں بولے. جب ان سے سوال ہوا کہ تم اس طرح کیوں بولے صحابہ کے بارے میں باتیں, تو بولے کہ نہیں ہم خالی مذاق ہی اڑا رہے تھے. اللہ تعالیٰ کیا بولا اس کے بعد؟ بہانے مت بناؤ, تم ایمان لانے کے بعد بے ایمان ہو گئے, تمہارا ایمان ہی ختم ہو گیا. تمہارے لیے مذاق اڑانے کے لیے اللہ اور اس کے رسول اور اس کی آیتیں ہی مل گئی. صحابہ کا تم مذاق اڑا دیے تو تم ایمان لانے کے بعد بے ایمان ہو گئے, کافر ہو گئے بول دیا اللہ تعالیٰ اس آیت میں. تو اس لیے کبھی دین کا مذاق اڑانا, دینی باتوں کا مذاق اڑانا, دیندار لوگوں کا مذاق اڑانا, اس کی وجہ سے جہنم میں جا سکتے. تو بہرحال ایک جملہ اگر اچھا نکلتا ہے تو ہمیں جنت میں بھی لے جا سکتا ہے, ایک جملہ جو خراب اور غلط نکلتا ہے تو اس کی وجہ سے ہم جہنم میں بھی جا سکتے ہیں. چلیے اب زبان کی فضیلت کیا ہے وہ بھی کچھ حدیثیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں. پہلی حدیث, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہتر مسلمان ہونے کے لیے کسی شخص کا لایانی باتوں کو ترک کر دینا ہی کافی ہے. ترمذی کی روایت. یعنی اچھا مسلمان اگر بننا چاہتے ہو تو لایانی باتیں ترک کر دو. مطلب فضول باتیں, غیر ضروری باتیں, ہنسی مذاق والی جس کا کسی کو کوئی فائدہ نہیں, ایسی تمام لا یعنی فضول باتوں کو ترک کر دو, تب جا کے تم بہتر مسلمان بن سکتے, یہ بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اسی طرح دوسری حدیث, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہوگا جب تک اس کا دل سیدھا نہ ہو جائے, اور اس وقت تک دل سیدھا نہیں ہوگا جب تک زبان سیدھی نہ ہو جائے. کیا بول رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہمارا ایمان جب تک درست نہیں ہو سکتا جب تک ہمارا دل درست نہ ہو جائے. لیکن دل کب درست ہو سکتا؟ جب ہماری زبان درست ہو جائے گی. اگر ہماری زبان سیدھی رہی تو دل سیدھا, دل سیدھا رہا تو پھر ایمان درست ہو جائے گا. اس لیے زبان ہمیشہ کنٹرول میں رکھنا چاہیے. مسند احمد میں حدیث موجود ہے. پھر اس کے بعد ایک اور حدیث دیکھیں گے. تیسری حدیث, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ یا تو اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے. صحیح بخاری کی روایت.
یہ اتنی بہترین حدیث ہے، ہمیشہ یاد رکھ لینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ اگر تمہارا دعویٰ ہے، اگر تم کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ پر ایمان ہے، ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم قیامت کے دن کو مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے قیامت کے دن پر، اگر یہ تمہارا دعویٰ ہے تو تمہارا کام یہ ہے کہ تم بولے تو اچھی بات بولو ورنہ خاموش رہو۔ مطلب کوئی بری بات مت بولو، کسی کے بارے میں غلط مت بولو، کسی کے بارے میں گالیاں مت دو، کسی کے بارے میں تہمتیں مت لگاؤ، کسی کا مذاق مت اڑاؤ، کسی کی بے عزتی مت کرو، خاموش رہو۔ آج اصل میں ہم لوگوں کو بولنے کا شوق ہوتا، جہاں ضروری نہیں ہے وہاں پر بھی بولنے لگ جاتے ہیں، جہاں ہم کو بولنے کے لیے کوئی بولتا بھی نہیں وہاں پر بھی بولنا ہم لوگ چاہتے ہیں۔ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اصل زیادہ بولنے میں ہماری تعریف ہوگی، ہمارا نام ہوگا، زیادہ بولنے سے لوگ ہم کو پسند کریں گے، ہم لوگوں کے نظروں میں آئیں گے۔ زیادہ بولنے سے، زیادہ بولنے میں خوشی ہم محسوس کرتے ہیں، اچھا سمجھتے ہیں زیادہ بولنے کو۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ نہیں نہیں نہیں، بولنا ہے، ضرورت ہے تو اچھی بات بولو، بولنا ہی ہے تو صرف اچھی بات بولو، یا نہیں تو پھر خاموش رہو، یہی بہتر ہے۔ بولے جو بھی اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا اس کو یہی کام کرنا ہے، یا تو خاموش رہو، ہم کو ضرورت نہیں ہے، خاموش بیٹھ گئے بس۔ کتنی مرتبہ ہم دیکھتے بسوں میں سفر کرتے کرتے کوئی بازو میں اگر کچھ باتیں بول رہے، وہ لوگ آپس میں باتیں کر لے رہے، اور بازو سیٹ میں ہے سو ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ باتوں میں بات ملا کے ان کے اس بات میں، ان کے اس ڈسکشن میں یہ لوگ شامل ہو جاتے ہیں۔ جی ایسا نہیں، ویسا ویسا نہیں، ایسا تم کیا بول رہے، وہ غلط ہے، ویسا نہیں ہوا کرتے، ایسا ہوا کرتے۔ ضروری نہیں ہے وہاں پر، نہ انہوں تمہارے کو بلائے، نہ انہوں تم سے پوچھے، نہ انہوں تم سے سوال کرے۔ ہم صرف بس ہاسپٹل میں 2-4 عورتیں اگر جمع ہو گئی وہاں شروع ہو جاتے، بسوں میں شروع ہو جاتے، پارکوں میں شروع، جہاں چاہے وہاں پر شروع ہو جاتے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے۔ دیکھیے بولنا ہے تو اچھی بات بولو، تم کو جو معلوم ہے وہ بات بولو، نہیں معلوم ہے تو غیر ضروری باتیں مت بولو، خاموش رہو، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دیکھیے اس کے بارے میں اگر ایک مثال سے بھی بات سمجھنا ہے، آج بہت سارے لوگ پالیٹکس کے بارے میں بات کر لیتے، اور بہت سارے لوگ کیا ہے دنیا میں جو جنگیں ہو رہی ہے ان کے بارے میں بات کر لیتے، اور بہت سارے لوگ ملکوں کے بارے میں بات کر لیتے، سعودی ایسا ہے، ایران ایسا ہے، فلسطین ایسا ہے، یہاں کے لوگ ایسے ہیں، وہاں کے لوگ ایسے ہیں، ترکی ایسا ہے، امریکہ ایسا ہے، یہ اس کی غلطی ہے، وہ اس کی غلطی ہے۔ اور تو اور بہت سارے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں بھی بول لیتے جو غیر ضروری ہے، ان کو کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ انبیاء کے بارے میں، یہ انبیاء کے، یہ نبی کے دادی کا نام کیا ہے، وہ نبی کے دادا کا نام کیا ہے، اس طرح کی بھی باتیں بول لیتے رہتے جو کہ ہم کو ضروری ہی نہیں ہے، جس کا ذکر قرآن و سنت میں آیا بھی نہیں ہے۔ اور وہ باتیں آج ہم بول لینے سے، وہ سوال کر لینے سے ہمارا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، نہیں بولنے سے کوئی نقصان بھی نہیں ہے۔ تو دنیا کی بھی باتیں، دین کی باتیں میں جو غیر ضروری باتیں ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے بول لیتے رہتے۔ اگر کچھ لوگ کہیں پر بیٹھے بیٹھے، کبھی کبھی ہم لوگ دیکھتے ہیں، کبھی رشتہ داروں میں، کبھی آپس میں فنکشنز میں جب ملتے ہیں تو ایک تو دین کی بات کرتے بھی نہیں، اور کبھی کبھی اگر دین کی بات کرتے بھی ہیں تو ایسی باتیں کرتے ہیں اس کو کچھ بھی نہیں معلوم، لیکن انہیں بڑا دیندار بن کے، ارے ویسا نہیں ایسا بولے جی، ایسا نہیں ایسا ہے جی عمل، یہ نماز ایسا نہیں جی، یہ طریقہ ایسا نہیں جی، یہ ویسا نہیں جی، یہ نبی ایسا بولے، وہ نبی ایسا بولے، تمہارے کو کیا معلوم، تمہارے کو یہ نہیں معلوم، میرے کو یہ معلوم۔ ارے دین کی بات بھی نہیں معلوم اس کو، جھوٹی باتیں ہوتی، لیکن ایک دوسرے سے بول لینے لگتے ہیں تاکہ میں زیادہ بولوں گا تو لوگوں کو معلوم ہوگا کہ ہم صحیح بول رہے، ہم بڑے دیندار ہیں، حالانکہ وہ غلط باتیں بولتا، جھوٹی باتیں بولتا ہے۔ تو ایسی باتیں بولنا بہتر نہیں۔ ایک مثال کے ذریعے سے سمجھو اس بات کو، اگر میں جا رہا ہوں بازو میں سفر میں یا پھر کسی دکان پر کہیں پر بیٹھے بیٹھے، اگر ایک آدمی اگر مجھ سے سوال کرے کہ بھائی یہ جو الیکشنز چل رہے نا، یہ الیکشنز میں کون جیتتا ہوں گا، شروع ہو گئے۔ اگر اس سے آپ بولیں گے، دیکھو مثال سے سمجھو، آپ صرف میں الیکشن کی مثال دے رہا ہوں، ویسے تو بہت سارے لوگ بہت سارے غیر ضروری دنیا کی باتیں کرتے رہتے۔ آپ کہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سے آ کے اگر کوئی سوال کرا کے یہ جو الیکشنز ہے، یہ الیکشن میں کون جیتتا ہوں گا، کون سی پارٹی جیتتی ہوں گی، کون ہارتا ہوں گا، آپ کو ایک سوال کرے، آپ اگر پلٹا کے بولو ٹھیک ہے میں جواب دیتا ہوں لیکن ایک 10,000 روپے دو بول کے بولو، دیتے کوئی؟ ہاں، خالی اتنی سی بات کے لیے 10,000؟
چلو 10,000 نہیں تو ایک 5,000 دے دو، نہیں 1,000 دے دو، نہیں ایک 100 روپے دے دو، نہیں ایک 10 روپے دے دو، بولتا ہوں دیتے نہیں دیتے، مطلب 10 نہیں جی 1 روپیہ دے دو جی میں بولتا ہوں، بولے تو بھی کوئی بھی نہیں بولتے، مطلب وہ بات کی اہمیت 1 روپے کے برابر بھی نہیں ہے۔ جو باتیں ہم آپس میں کر لیتے نا غیر ضروری، ایران کے بارے میں، امریکہ کے بارے میں، سعودی کے بارے میں جو باتیں ہوتی آپس میں، اگر کوئی پوچھا تو آپ یہی بول کے دیکھو کہ 1,000 روپے دے دو میں جواب دیتا ہوں، آپ کو نہیں دے گا، وہ 10 روپے بھی نہیں دے گا، مطلب اس بات کی اہمیت ایک 10 روپے کی بھی نہیں، کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے اس بات کی جو باتیں آج ہم لوگ کر لیتے رہتے ایک دوسرے کے بارے میں، حالانکہ اس میں کئی تہمتیں لگ جاتی ہیں، کئی جھوٹی باتیں جم جاتی ہیں، وہ تمام چیزیں ہمارے کھاتے میں گناہ لکھا جاتا ہے، گناہ لکھا جاتا ہے، اس لیے نہیں بات کرنا، اس لیے ایسی فضول باتیں کرنا ہی نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے کرنا ہے تو اچھی بات کرو ورنہ خاموش رہو۔ چلیے اس کے بعد اگر ہم دیکھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث، اللہ کے ذکر کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ باتیں دل کی سختی ہے، ترمذی کی روایت۔ اگر کرنا ہے تو اللہ کا ذکر کرو، زبان سے سبحان اللہ الحمدللہ بولو، نہیں تو ذکر کے علاوہ جو دوسری باتیں زیادہ باتیں کرتے اس سے دل سخت ہو جاتا، بولے دنیا کی باتیں ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے دل سخت ہو جاتا، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کرنا ہے تو ذکر کرو یا تو اچھی بات بولو ورنہ خاموش رہو۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال ہوا نجات کس چیز میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا زبان قابو میں رکھو اور تمہارا گھر تمہارے اپنے اندر سنبھالے اور اپنی غلطیوں پر خوب رویا کرو، ترمذی کی روایت۔ نجات، میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، میں جہنم سے بچنا چاہتا ہوں، کیسے نجات پاؤں میں جہنم کی آگ سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 باتیں بولے، ایک تو زبان قابو میں رکھو، کنٹرول میں رکھو زبان کو، اس کو شریعت کی لگام دے کے رکھو، بے لگام مت چھوڑ دو، اس کو کنٹرول میں رکھو۔ دوسرا، تمہارا گھر تمہارے اپنے اندر سنبھالے، یہ جو بات ہے یہ مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی۔ اکثر مرد حضرات کیا سمجھتے ہیں کہ بھائی عورت ہے تو آپ گھر میں رہنا ہے، مرد ہے تو میں ہمیشہ ہوٹلوں میں نکڑوں پہ چورستوں پہ پھرتے رہوں گا، بالکل غلط بات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ تمہارا گھر تمہیں اپنے اندر سنبھالے، مطلب غیر ضروری باہر مت نکلو، جو تمہارا کام ہے کام کے لیے باہر جاؤ، کام جب مکمل ہو جائے گا تو آ جاؤ گھر میں بیٹھو، اپنے گھر میں رہو۔ تو اس حدیث کی روشنی میں جتنے بھی نوجوان، جتنے بھی مرد حضرات غیر ضروری جتنے بھی باہر بیٹھ کے نکڑوں پہ چورستوں پہ رات کے 2-2 3-3 بجے تک ہمارے نوجوان جو ہوٹلوں میں گھومتے ہوئے رہتے نا، وہ سب گناہ گار ہوں گے کل قیامت کے دن، وہ سب۔ کیونکہ جب بھی کوئی 2-4 دوست ملتے ہیں، چاہے وہ عورتیں ہو یا مرد ہو، جب بھی ہوٹل میں نکڑوں پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو کیا بات کرتے ہیں؟ بس ادھر ادھر کی باتیں، اس کی غیبت، اس کی چغلی، انہیں ایسا کرا، انہیں ایسا کرا، یہاں ایسا ہوا، وہاں ایسا ہوا، اس کا کوئی فائدہ نہیں، کسی کا کوئی فائدہ نہیں ان باتوں کا۔ اس لیے زیادہ وقت اپنے گھر میں گزارو۔ آج وقت گھر میں نہیں گزارنے کی وجہ سے بہت سارے لڑائیاں جھگڑے بھی، ایک تو بیوی کو وقت نہیں ملا، ایک تو بچوں کی تربیت کے لیے وقت نہیں ملا۔ مردوں کے پاس بھی بہت وقت ہوتا ہے، اگر وہ وقت کا صحیح استعمال کرتے ہوئے اپنے گھر میں بیٹھ کے اگر اپنے بچوں کو پڑھا لیتے، اپنے بچوں کی تربیت کرتے، اپنے بچوں کو ذکر و اذکار سکھاتے، قرآن سکھاتے، دعائیں سکھاتے، اللہ کے رسول کے صحابہ کے سٹوریاں سکھاتے، اگر اس طرح گھر میں بیٹھتا مرد، یعنی کام ہے تو کام کرو، آپ کے کام کے لیے آپ جاؤ، کام ہو گیا ختم، آ جاؤ اپنے گھر میں بیٹھو، غیر ضروری باہر مت نکلو، بولے نجات اس میں ممکن ہے، بولے باہر گئے تو گناہ زیادہ ہو سکتے ہیں۔ پھر تیسری چیز، اپنی غلطیوں پر خوب رویا کرو۔ غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں، اپنی غلطیوں کو یاد کرو، اللہ تعالیٰ کے سامنے رو، اللہ سے مانگو اپنے گناہوں کی معافی۔ تو یہ 3 چیزیں جب کر لو گے تو نجات پاؤ گے، جہنم کے عذاب سے، جہنم کی آگ سے نجات ملے گی۔ یہ 3 لازم پکڑ لو، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اسی طرح 6ویں حدیث دیکھیں گے فضیلت میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھے 2 جبڑوں اور 2 ٹانگوں کے درمیانوں کی چیز کی ضمانت دے دے تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، یعنی زبان اور شرمگاہ کی ضمانت دے دے۔ جو اس کا غلط استعمال نہیں کرے گا تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ جو زبان کا صحیح استعمال کریں گے، غلط استعمال نہیں کریں گے تو اس کے لیے گارنٹی، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ چلیے آخری بات،
آج کے اس موضوع کی آخری حصہ یہ ہے کہ زبان کو پھر ہم لوگ کیسے کنٹرول میں رکھے، حفاظت کیسے کرے، زبان کی حفاظت کرنے کی تدبیریں کیا ہے. 2-4 چیزیں، یعنی 10 چیزیں ہیں. بہرحال ایک ایک کر کے آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. پہلی چیز یہ ہے، آج تک نہیں معلوم تھا، گالیاں بھی نکل گئی، غیبتیں بھی کرتے تھے، چغلیاں بھی کرتے تھے، بے عزتی بھی کرے، جو کچھ بھی ہوا ہو گیا. اب کیا کرنا معلوم ہونے کے بعد؟ سب سے پہلے نیت کر لینا، میں زبان کو کنٹرول میں رکھوں گا. پہلے نیت ہونا. آج کسی بھی عمل کے لیے نیت اگر کر لیے، دل کا ارادہ اگر پختہ ہو گیا، ہمارا بدلنے کا عزم اگر ہمارا ہو گیا، تو ضرور بدل سکتے ہم لوگ. ضرور ہماری زبانوں کو ہم کنٹرول میں رکھ سکتے ہیں. زبان کی حفاظت کرنے کی نیت ہماری پہلے صحیح ہو جائے. آج بہت سارے لوگ غلط کام کرتے بھی ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں، ہمیشہ کچھ نہ کچھ بکتے ہی رہتے ہیں، ہمیشہ کچھ نہ کچھ بولتے ہی رہتے ہیں، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، ہم صحیح ہے، ہم کوئی گناہ ہی نہیں کر رہے. یہ بھی کوئی گناہ ہے کیا؟ تو جب آدمی اپنے گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا اور ہم جیسے ہیں ویسے صحیح ہیں سمجھتا، بدلنا نہیں چاہتا، تو پھر وہ اپنی زبان کی حفاظت نہیں کر سکتا. تو پہلے نیت کر لینا، اللہ آج کے بعد میں میری زبان کی حفاظت کرنے کی میں کوشش کروں گا. نیت اگر درست ہوگی، ارادہ اگر صحیح ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس چیز کی توفیق دے دیتا. اب دوسری چیز کیا کرنا ہے؟ زبان کی حفاظت کرنے کے جتنے بھی فضائل ہیں، جو بھی فضیلتیں ہیں، جو بھی اہمیت ہے، ان فضائل کو یاد رکھ لینا. جیسا کہ اب تک ہم فضائل بھی سنیں، اس کی اہمیت بھی سنیں، زبان کو کنٹرول میں رکھنے سے مجھے کیا کیا فائدہ ملتا، کیا کیا اہمیت ہوگی، یہ تمام حدیثیں اگر یاد رہیں گی تو پھر ہم لوگوں کو زبان سے غلط الفاظ نکالتے ہوئے روکنا زبان کو آسان ہو جاتا ہے. زبان کو غلط جگہ پر استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو روک لینا، زبان کو روکنا آسان ہو جاتا جب زبان کی حفاظت کرنے کی فضیلت معلوم ہوگی. تو یہ 2 چیزیں ہو گئی. تیسری چیز، کم بولنا. عادت ڈال لینا کہ بس اب میں زیادہ نہیں بولوں گا. مطلب کم بولنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی کچھ بھی نہیں بولیں گے. بہت سارے لوگ ہوتے، بہت ساری لڑکیاں آج ہوتی ہیں، زیادہ تر گھر میں اگر کوئی مہمان آیا تو صرف السلام علیکم بول دے کے چلے گئے، تو پھر بعد میں کمرے میں سے باہر نہیں نکلتے، کوئی بات چیت نہیں. لوگ بولتے رہے اس کے منہ میں زبان ہے کہ نہیں ہے، یہ کسی سے بات بھی کرتی کہ نہیں کرتی. ایسا بھی نہیں ہونا کہ لوگ گونگا سمجھے، ایسا بھی نہیں ہونا. دیکھو، بات کرنا منع نہیں ہے، بات اچھی کرو، غلط بات مت کرو. غلط بات کرنا منع ہے، بات کرنا منع نہیں. یعنی عورت سے، مرد سے بات کریں، سلام کرے، لوگوں کے اگر کوئی آئے، لوگوں کے پاس گئے، کوئی رشتہ دار آئے، کوئی مہمان آئے تو ان کے قریب بیٹھے، خیریت پوچھے، اور اچھے حالات، برے حالات جو بھی الحمدللہ صحت وغیرہ کے تعلق سے، اور اچھی باتیں جو بھی ہے، ہو سکتا ہے تو دین کی 2-4 باتیں، یہ تمام چیزیں پوچھے، یہ اچھی بات ہے. لیکن بس مجھے بات ہی نہیں کرنا کسی سے، تو یہ بھی ایک گھمنڈ ہے، یہ بھی ایک قسم کا تکبر ہو جاتا. سلام کرے چلے گئے، ہم کسی سے نہیں بات کرتے، ایسا بھی نہیں ہونا. لیکن کم بولنا، غیر ضروری نہیں بولنا. 2-4 بڑے لوگ بیٹھ کے گھروں میں باتاں کرتے رہتے، جوان بچیاں بھی، بچے بھی جا کے اس میں گھس جاتے، اس میں جا کے باتاں کرنے. یہ غلط ہے. بڑے لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں، ان کی بات ان کو کرنے دو، آپ خاموش رہو. 2-4 سہیلیاں مل کے آپ لوگ اگر بات کر رہے، خلیرے پھوپھیرے مل کے، تو اس میں اچھی باتیں ہو رہی تو ٹھیک ہے، بات کرو. اچھی باتیں نہیں ہو رہی، غلط باتیں ہو رہی، تو خاموش رہو، یا نہیں تو پھر وہاں سے نکل جاؤ. اس کے تعلق سے بھی ایک دلیل دوں گا. تو کم بولنا، زیادہ نہیں بولنا. تو اس کی وجہ سے کیا ہے؟ زبان کی حفاظت ہو جاتی ہے. چوتھی چیز، پہلے تولے پھر بولے. مطلب کیا ہے اس کا؟ بولنے سے پہلے سوچنا کہ میں جو بات بولنے جا رہا ہوں، میں جو بات بولنے جا رہی ہوں، کیا یہ سچ ہے؟ کیا یہ ضروری ہے؟ کیا یہ فائدہ مند ہے؟ یہ 3 چیزوں کا خیال رکھیں. چاہے اپنے گھر میں اپنے گھر والوں سے آپ بات کر رہے ہو، رشتہ داروں سے بات کر رہے ہو، دوستوں سے بات کر رہے ہو، یہ 3 چیزیں، کیا میں جو بات بولنے جا رہی ہوں یا رہا ہوں، کیا یہ بات سچ ہے؟ پہلی چیز، سچ ہے تو بولو، نہیں تو مت بولو. دوسری چیز، اب اس وقت سچی بات ہی ہے، لیکن اب اس وقت لوگوں کے سامنے بولنا ضروری ہے. جیسا کہ کسی کی کوئی غلطی آپ دیکھیں، اب دوسرے لوگ اس کے بارے میں بات کر رہے، تو اب ہم بیچ میں جا کے اس کی وہ غلطیاں ہم دیکھے تھے، انہوں ایسا کرے بول کے بولنا اب یہاں پر کیا ضروری ہے؟
ضروری نہیں ہے. سچ بات ہے لیکن نہیں بولیں گے کیونکہ وہاں پر بولنا ضروری نہیں ہے میرا، میں خاموش رہوں، اس کی الگ فضیلت ہے. پھر اس کے بعد اب ہم لوگ جو بات بول رہے ہیں یہ فائدہ مند بھی ہے کیا؟ یعنی ہمارا بولنے سے وہاں کسی کا کوئی فائدہ ہوتا کیا؟ کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو مت بولو، الٹا فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہو جاتا تو مت بولو. اس لیے بات بولنے سے پہلے تولو، بولنے سے پہلے تولنا ضروری ہے، خاص طور سے میاں بیوی کے درمیان، ساس بہو کے درمیان. گھر میں پہلے یہ اپلائی کر کے دیکھو آپ جو بھی بات بول رہے ہیں وہ سچ ہے کیا، وہ فائدہ مند ہے کیا، اور وہ ضروری ہے کیا، یا نہیں تو وہ نقصان دینے والی ہے کیا. اس طرح سوچ کے بات کرنا جس کی وجہ سے زبان کی حفاظت ہوگی. اس کے بعد غصے کے وقت خاموش رہنا. زبان کی حفاظت کیسے کر سکتے؟ غصے میں، کیونکہ ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، کنٹرول میں نہیں رہتے. تو سب سے پہلے زبان ہی ہماری کنٹرول میں نہیں رہتی غصے میں، اس لیے غصے کے وقت کنٹرول کر لینا سیکھ لینا. اس کا طریقہ کیا ہے وہ الگ سے میرا لیکچر ہے یوٹیوب پہ موجود ہے، دیکھ لینا. غصہ آ گیا تو سب سے پہلے دماغ میں خیال آنا کہ غصے میں مجھے نہیں بولنا ہے، غصے میں خاموش رہوں، غصے میں میری زبان کنٹرول میں رہے. یہ سب سے پہلے دماغ میں خیال آ گیا تو انشاءاللہ غصے کے وقت ہم لوگ زبان کو اگر کنٹرول کر لیں گے بہت سارے لڑائیاں، جھگڑے، فتنوں سے ہم لوگ بچ سکتے ہیں. تو غصے میں کنٹرول کر لینا جس کی وجہ سے زبان کی حفاظت ہو جائے گی. پھر اسی طرح چھٹویں چیز کیا ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ کیا ہے زبان کی حفاظت کر سکتے ہیں؟ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ بیہودہ مجلسوں سے دور رہنا. بیہودہ مجلسوں سے دور رہنا جس کے تعلق سے اگر ہم سورہ قصص نکال کر دیکھیں گے وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا تَبْتَغِوا الْجَاهِلِينَ. اور جب بیہودہ بات کان میں پڑتی ہیں تو اس سے کنارہ کر لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، تم پر سلام ہو، ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے. یہاں پر نیک لوگوں کی صفت اللہ تعالیٰ بتا رہا. کچھ نیک لوگ جو جنت میں جانے والے لوگ ہیں وہ کیا بولتے ہیں؟ جب کبھی بھی بیہودہ بات ان کے کان میں پڑتی ہے، کچھ لوگ جو غلط بات بول رہے، بیہودہ باتیں کر رہے، گندی باتیں کر رہے، تو ان سے کنارہ ہو جاتے ہیں. مطلب ان سے کنارہ کر لیتے، مطلب ان کے اب اس مجلس میں نہیں رہتے، وہاں سے اٹھ کے چلے جاتے. اب ان لوگاں دوسروں کا مذاق اڑانے والے ہیں، ان لوگاں غیبت کرنے والے ہیں، لوگوں کے بارے میں برا بول رہے ہیں ان لوگاں، اب ہم ان کے پاس نہیں رہیں گے، بلکہ خاموش وہاں سے چلے جاتے، ان کو چھوڑ دیتے، وہاں سے نکل جاتے. نیک لوگوں کی صفت. اور کیا بولتے؟ سلام ہو تم پر، السلام علیکم، ہم جاتے جی، تھوڑا کام ہے، اب ہمارا یہاں پر کام نہیں ہے، چلو ہم نکل جاتے ہیں یہاں پر. کیوں؟ کیونکہ ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے. اب تمہارے ساتھ بیٹھ کے تمہارے ساتھ ہم بھی گناہ نہیں کرنا چاہتے، اس لیے وہاں سے نکل جاتے ہیں. بلکہ اس کے تعلق سے تو سورہ نساء آیت نمبر 140 میں بھی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا. اللہ تعالیٰ تمہارے پاس اپنی کتاب میں یہ حکم اتار چکا ہے کہ تم جب کسی مجلس والوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے ہوئے اور مذاق اڑاتے ہوئے سنو تو اس مجمع میں ان کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک کہ وہ اس کے علاوہ اور باتیں نہ کرنے لگے، ورنہ تم بھی اس وقت انہی جیسے ہو. یقیناً اللہ تعالیٰ تمام کافروں اور سب منافقوں کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے. اتنی بڑی اہم آیت ہے. اگر اس آیت کی آپ تفسیر پڑھیں گے، علماء اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ کوئی بھی مجلس جس میں اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، آیتوں کا مذاق اڑانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کفر کرنا، اللہ کی آیتوں کے ساتھ مذاق اڑانا. اس کا مطلب یہ ہے اللہ کی کوئی آیت ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ہے جو قرآن میں، اس کی مخالفت کرنے والی مجلس. اللہ تعالیٰ شراب مت پیو بولا تو شراب پینے والی اگر مجلس ہے. اللہ تعالیٰ بے پردگی، بے حیائی سے، ننگے پن سے دور رہو بولا، اگر کوئی ایسی مجلس ہے جہاں پر بے حیائی ہو رہی ہو. اللہ تعالیٰ سود حرام بولا لیکن کہیں پر سود کے لین دین کی بات ہو رہی ہو. اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کا مال حرام بولا لیکن کسی جگہ پر
مال کا حرام لینا دینا، ایسے کاروبار چل رہے ہو، ایسی مجلس ہو، ایسی باتیں ہو رہی ہو، اس سے مراد بہت ساری ایسی جگہ ہیں جہاں آپ شادیوں میں بھی جمع ہوتے ہیں، جہاں پر آپ کسی بزنس کی باتوں میں جمع ہوتے ہیں، وہاں پر اللہ کی آیتوں کا وہ لوگ مذاق اڑا رہے، ارے کیا سود حرام حلال ہے بھی، چلو سب چلتا، سگنیچر کرو، یہ پراپرٹی لاؤ، یہ کاغذ لاؤ، سود کے بارے میں سب لوگ مل کے ڈسکشن کر رہے، باتیں کر رہے، ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے، کوئی پیسے دے رہا، کوئی سگنیچر کر رہا، کوئی ثبوت اور گواہ بن رہا ہے، یہ مجلس حرام کی مجلس ہے، ایسی جگہ پر تم مت بیٹھو، بول رہا اللہ تعالیٰ، وہاں سے نکل جاؤ، اگر نہیں نکلے تو اس وقت تم بھی انہی جیسے ہو، تم سود نہیں لیتے ہوں گے لیکن تم ان کے ساتھ بیٹھے تو ان کے برابر ہو جاتے۔ کسی شادی میں ڈی جے، گانے، ڈانس، ویڈیوگرافی، بے حیائی، بے شرمی والے رسماں رواجاں، اور اسی طرح جہیز کا، سود کا، وہ جوڑے کی رقم کے نام پہ بہت ساری چیزیں لینا دینا، یہ تمام حرام مجلسیں ہیں۔ ایسی مجلس میں تم تو تمہاری شادیوں میں ویڈیو نہیں نکالتے ہوں گے، تم تو تمہاری شادیوں میں تمہارے بچیوں کو پردہ کراتے ہوں گے، لیکن اگر کوئی مجلس ایسی ہے جہاں ویڈیوگرافی بھی ہو رہی ہے، بے شرمی کے ساتھ، بے پردگی کے ساتھ، مرد بھی آ رہے ہیں، مرد بھی جا رہے ہیں، اور وہاں پر ناچ گانا بھی ہو رہا ہے، وہاں پر ویڈیوگرافی، اور وہاں پر پورے رسم و رواج ہو رہے، اور تم بھی وہاں پر جا کے مبارکبادی دے کے آ رہے، اللہ تعالیٰ بول رہا کہ ایسی مجلسوں میں تم مت جاؤ، اگر چلے گئے تو وہ بے شرم بے حیا لوگ جیسے اعمال کر رہے ان کے لیے جتنا گناہ ہوگا تم جانے والوں کے لیے بھی اتنا ہی گناہ ہوگا، اس لیے ایسی مجلسوں سے بچو، بول رہا اللہ تعالیٰ۔ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، ایسی کوئی بھی مجلس جہاں پر اللہ کے آیتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہو، چاہے وہ ہمارا کتنا بھی قریبی کیوں نہ ہو، ایسی مجلسوں میں نہیں جانا، ایسی مجلسوں سے بچ کے رہنا۔ اس کے علاوہ گھروں میں یہ ٹی ویوں کا چلنا جس میں فلمیں پوری کی پوری بے حیائی کے ساتھ، غلط اور گندے باتوں کے ساتھ، گندی تصویروں کے ساتھ چل رہی ہو، پھر اسی کمرے میں سب لوگ بیٹھ کے دیکھ رہے ہو، یہ کیسی مجلس ہے؟ مذاق اڑایا جا رہا، ایسی مجلسوں میں مت بیٹھو، بول رہا اللہ تعالیٰ۔ چلیے اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے آگے ہم دیکھیں گے ایک اور چیز، حفاظت زبان کی تدبیر، اور کیسے ہم لوگ بچ سکتے ہیں اللہ کا ذکر کرنے سے۔ زبان سے جب غلط بات نہیں بولنا تو کیا کرنا؟ ذکر کرنا سٹارٹ کر لو، ذکر کرنے کی عادت ڈال لو، بیٹھے بیٹھے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر بولنے، استغفر اللہ پڑھنے، سبحان اللہ و بحمدی، اس طرح کی اچھی باتیں، یعنی ذکر کرنے کی عادت ڈال لو تو پھر زبان کی حفاظت ہو جائے گی غلط کاموں سے۔ جہاں غیبتیں چلتی ہے وہاں پر اگر ہماری زبان پہ سبحان اللہ الحمدللہ یاد آ جائے تو پھر ہم غیبت نہیں کر سکتے، ہم بچ سکتے ہیں۔ تو ایک بہترین طریقہ ہے اپنی زبان کی حفاظت کرنے کا۔ پھر اس کے علاوہ ایک اور چیز یہ ہے اپنی زبان کی حفاظت کرنے کے لیے، فرشتے ہر لفظ میرا لکھ رہے ہیں، یہ احساس ہمیشہ رہنا، جیسا کہ سورہ قاف آیت نمبر 17-18 میں اس سے پہلے آپ لوگوں کو بتایا، یہ جو فرشتے ہیں وہ زبان سے جو لفظ بھی نکل رہا ہے اسے لکھ رہے ہیں، یہ احساس ہونا کہ میرا لفظ لکھا جا رہا ہے، میری ہر بات لکھی جا رہی ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں۔ جب یہ احساس ہوگا تو پھر ہم لوگ وہ غلط باتوں سے بچ سکتے ہیں، زبان کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح 9ویں چیز یہ ہے، قیامت کے دن ہماری زبان ہمارے خلاف گواہی دے گی، یہ بھی بات یاد رہے۔ جیسا کہ سورہ نور اگر ہم لوگ نکال کر دیکھیں گے، سورہ نور آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، جبکہ ان کے مقابلے میں ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ کیا بول رہا اللہ تعالیٰ؟ ان کے اعمال کی گواہی ان کی زبانیں دیں گی، ان کے ہاتھ اور پیر دیں گے۔ تو آج میں اگر زبان سے جو چاہے بول دوں، جس کو چاہے گالیاں دے دوں، جیسے چاہے الفاظ نکال دوں، کل قیامت کی دن یہی میری زبان میرے خلاف گواہی دے گی۔ جب یہ ڈر رہے گا تو زبان سے غلط باتیں نکلنے سے ہم بچیں گے، زبان سے غلط باتوں کو ادا کرنے سے پہلے سوچیں گے، زبان کی ہم حفاظت کر سکتے ہیں، کیونکہ یہی میری زبان کل قیامت کے دن پھر میرے خلاف گواہی دے سکتی ہے۔ آخری بات، 10ویں چیز، زبان کی حفاظت کیسے ممکن، اس کا طریقہ کیسے؟ ہم لوگوں کو جہنم کا خوف بھی جب یاد رہے گا تو کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ترمذی میں موجود ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کس چیز کی وجہ سے سب سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ڈر اور اچھے اخلاق۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر سوال ہوا کس چیز کی وجہ سے لوگ سب سے زیادہ جہنم میں جائیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منہ اور شرمگاہ۔ جنت میں بھی سب سے زیادہ جانے والے لوگ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے دیے کہ جنت میں جانا ہے تو اللہ کا ڈر اور اچھے اخلاق اپنے اندر لا لو۔ سب سے زیادہ لوگ اسی وجہ سے جنت میں جائیں گے، اچھے اخلاق ہمارے اندر لا لینا، اللہ کا ڈر۔ سب سے زیادہ جہنم میں کس لیے جائیں گے؟ منہ اور شرمگاہ۔ اس کا اگر غلط استعمال کریں گے تو پھر اس کی وجہ سے اکثر لوگ، زیادہ تر لوگ جہنم میں اسی وجہ سے جائیں گے۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو جب یہ حدیث بھی یاد رہیں گی کہ جہنم میں ہم جا سکتے ہیں، مطلب یہ آخری کے 3 چیزیں کیا ہیں؟ میرا ہر لفظ فرشتہ لکھ رہا ہے، یہ بات یاد رہیں۔ کل قیامت کے دن میری زبان میرے خلاف گواہی دے سکتی ہے۔ تیسری چیز، اسی زبان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جہنم میں بھی مجھے ڈال سکتا ہے۔ یہ 3 چیزیں یاد رہیں گی، اللہ کا ڈر آ جائے گا تو پھر ہماری زبان کی ہم حفاظت کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہی چند باتیں تھیں زبان کی حفاظت کے تعلق سے۔ امید کرتا ہوں کہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔